نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. ہفتہ روزہ پروگرام نور اسلام کش سیف الرحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. جمعہ 3 رجب سن 1443 ہجری کے مطابق 4 فروری 2022 کی دوپہر 1 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری، ہمارے ساتھی شکیب احمد اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات. سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات لیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے. ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080 جبکہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. آج کے پروگرام کی پہلی کال اب ہم ریسیو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر الحسن یا حق؟ حق. جی امیر الحق صاحب، میرا سوال ہے سر، یہ جو ہم لوگ رفع دین سے نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اختلاف ہے، تو کیا اس کا بھی کوئی حدیث ہے کہ بغیر رفع دین کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز پڑھائی ہے؟ اچھی بات ہے. جیسے ضعیف حدیث بھی ہو کوئی. اور دوسرا سوال ہے کہ جو عطر میں جیسے مغرب کے طریقے سے لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ جی یہ بولتے ہیں کہ حنیفہ رحمۃ اللہ کی مطلب اطاعت کرتے ہیں ہم لوگ، انہوں نے اس طریقہ سے پڑھتے تھے. تو اس کا بھی کوئی حدیث ہے کہ مغرب کے طریقے سے جو نماز پڑھتے ہیں اس کا کوئی حدیث ہے؟ مطلب اچھی بات ہے، ضعیف حدیث ہو یا صحیح حدیث ہو. انشاءاللہ جی، بہت شکریہ آپ کا یہ بھائی. بھی لوگ بولتے ہیں کہ سب امام برحق ہے، یہ بھی لوگ بولتے ہیں بہت آدمی. جی تو اسی کا جواب چاہیے ہوگا انشاءاللہ تعالی جواب آئے گا. لیکن جو آخری موضوع ہے نا آپ کا، تمام امام برحق ہیں، یہ چونکہ ایک مستقل موضوع ہے. اگر ہم ضمناً کوئی ایک تھوڑی سی بات ہو جائے گی تو وہ تو کر لیں گے، لیکن تفصیل سے اس موضوع پہ ابھی بات نہیں کر پائیں گے، ورنہ پھر آپ کے پہلے 2 میں سے کسی ایک سوال کو اس کو نکالیں، کیونکہ ہم 2 سوال سے زیادہ نہیں لیتے نا بھائی. 2 ہی ہے بس. اچھی بات ہے، بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ بھائی، فی امان اللہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام صاحب، میں فہیم بات کر رہا ہوں. جی فہیم بھائی. سوال میرا یہ تھا کہ ہم ڈیلی بیسس پہ جاتے ہیں ہم سعودی بارڈر پہ کام کے لیے، تو وہاں پہ نماز کا سلسلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اثر کی جو نماز ہے یا ظہر کی نماز وہ جمع کر کے پڑھیں، قصر کر کے پڑھیں. ہم پھر شام کو 6:30 بجے کو تقریباً واپس آ جاتے ہیں، مگر وہ جو ڈسٹینس ہے وہ 80 کلومیٹر سے بھی اوپر ہے، تقریباً 90 کلومیٹر. جی جی. تو اس حساب سے یہ جو نمازیں ہوں گی، یہ ان کا ایک تو آپ مولانا سے ڈسکس کر کے یہ ہمیں مطلب آگاہ کریں جو ظہر اور عصر کی نمازیں قصر اور جمع کے حوالے سے آپ کو سوال بنتا ہے نا، یا اور کوئی؟ جی یہی ہے کہ ظہر اور عصر کا قصر اور جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، یا مطلب اس کے لیے ڈسٹینس کے حساب سے بھی مطلب کیا بنے گا؟ انشاءاللہ اس کا جواب آئے گا. اور کوئی سوال ہے بھائی؟ نہیں، تھینک یو. بارک اللہ فیکم. جب بھی جواب آئے گا آپ کی باری آنے پہ انشاءاللہ. فی امان اللہ جی. اور اگر اس دوران ایک اور کال آئی الحمدللہ، اور جیسے ہی زیادہ اگر کال آ جائے تو ہم خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد حسین نام ہے میرا جی احمد حسین صاحب خوش آمدید جی. پہلا سوال ہے یہ وضو کرنے کے بعد میں جی اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں مثال کے طور پر برتن دھونا ہے یا کپڑے دھونا ہے یا کوئی جھاڑو پوچھا وغیرہ کرنا ہے تو کیا یہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ اور اسی طرح سے آئینے میں دیکھنا ہے دیکھتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں اچھا یہ سب یہ بھی شامل ہے اچھی بات ہے. اور دوسرا سوال ہے جی اگر وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا اگر بھول جائیں تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا نہیں نماز ویسے ہی ہو جائے گی؟ اچھی بات ہے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم بھائی بہت شکریہ آپ کا فی امان اللہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام اور میرے طرف سے مولانا صاحب. کیا نام بھائی آپ کا؟ وعلیکم السلام. میرا نام محمد جعفر ہے. ذرا تھوڑا سا زور سے بولیں گے یا ریسیور قریب کیجیے گا اپنے منہ سے. محمد جعفر صاحب. جی 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 جعفر بھائی. سب سے پہلے تو دل سے آپ لوگ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور شکریہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کا پروگرام ہر ہفتہ سنتا ہوں. ویسے ڈیوٹی میرا پلان کا اندر ہے تو وہاں پہ موبائل لینا نہیں ہے پھر بھی باقی آدمی جو آپ لوگ سے سوال کرتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بارک اللہ فیکم. سوال بتا دیں گے بھائی؟ جعفر بھائی آج کا سوال کیا ہے آپ کے پاس؟ میرا سوال ہے جیسے آج جمعہ سے پہلے وضو کرنے کے ٹائم میں مطلب سب سے پہلے ہاتھ دھونا ہوتا ہے اس کے بعد کلی کرنا اس کے بعد ناک میں پانی دینا تو ناک میں پانی دینا میں بھول گیا بعد میں یاد آیا تو بعد میں دوبارہ پھر سے وضو کیا مطلب پھر سے شروع کیا تو وہ میرا وضو ہوا ہی نہیں. اور دوسرا سوال ہے کہ جیسے مہینے کا جو سیلری ملتا ہے جی اس میں سے ہم مطلب زکوٰۃ کہتا ہے یا صدقہ کہتا ہے وہ مطلب 100 کا 2.5% کا حساب سے وہ نکال کے میرا سیلری سے کسی اپنے آدمی جو ضرورت مند ہو اپنے رشتے دار میں سے اس کو دینا جائز ہے یا کہیں باہر کا آدمی کو دینا چاہیے؟ اچھی بات ہے انشاءاللہ ضرور جواب آئے گا بھائی. کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو دینا صحیح رہے گا یا مطلب رشتے دار سے باہر دینا چاہیے؟ جی ضرور انشاءاللہ ابھی جواب آئے گا بھائی. رشتے دار تو زیادہ حقدار ہیں بھائی لیکن ابھی تفصیل سے مولانا جواب دے دیں گے. بہت شکریہ آپ کا بھائی. فی امان اللہ. فی امان اللہ جی. اور ایک اور کال ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیم تو بسم بات کر رہا ہوں. جی وسیم بھائی. اچھا ایک سوال ہے میرا کافی الجھن سی بھی ہے مجھے اس بارے میں. انسان کی جو تخلیق کی گئی ہے وہ کی گئی ہے ایک تو مٹی سے جو بعد میں زمین میں ہی مل جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ روح اللہ تعالیٰ میں ڈالی ہوئی ہے جو کہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے. اب ایک جو اور چیز اللہ تعالیٰ نے انسان میں ڈالی ہے وہ ہے نفس جو مجھے ابھی تک نالج ہے تھوڑا سا. تو اس میں نفس انسان کا مر جائے تو وہ روح پر پرواز کر جاتی ہے اور مٹی میں وہی جسم مل جاتا ہے. تو یہ نفس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی مجھے وضاحت چاہیے اس میں کیونکہ قرآن شریف میں ایک اور بھی الفاظ آیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت یعنی کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جی تو اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ یہ نفس جو ہے انسان کا کیا ہے کیا چیز وہ. انشاءاللہ تعالی ضرور جواب آئے گا جی. اور جزاک اللہ خیر. وسیم اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جی ایک اور بتا دیجیے کہ انسان کی فطرت جو ہے جی کیونکہ کل میں ایک چیز سن رہا تھا اس میں تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت جو ہے نا وہ صحیح بنائی ہوتی ہے تو ہمیں یہ ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا یہ حدیث ہے. جی اچھا اوکے. کیونکہ اس بارے میں نے کسی کی فطرت کو برا نہیں کہا جا سکتا. ہم اکثر اپنے الفاظ میں کہتے ہیں جناب تمہاری فطرت ہی صحیح نہیں ہے. جی تو اس وجہ سے اس کا بھی اگر تھوڑا سا فطرت کے بارے میں نہیں ضرور ضرور ضرور. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. ہلو السلام علیکم سیف بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم
وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو بھی سلام. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ میرا نام حامد علی ہے. حامد علی صاحب خوش آمدید. طبیعت ذرا میری ایک تشویش مت کیا بولتے ہو میرا کوئی پریشانی ذرا وہ پریشانی لائق ہے. جی. ہمارے ایک کزن ہیں جن کی عمر تقریباً 52 ایسا ہے ایج. بہت نیک آدمی ہے, مطلب ہر چیز میں وہ جو عبادتیں ہیں نا اسلام کی وہ ان سے مطلب ہو نہیں پاتی مطلب کہ ریگولر نہیں ہے اس چیز میں. وہ نماز کے تعلق سے لے لیجئے آپ, یا روزوں کے تعلق سے لے لیجئے, یا کچھ بھی ایسے. تو میں اس بارے میں ان کو میں سمجھاتا ہوں جتنا میری نالج ہے, اور میں یہاں پہ دہا میں بھی ایک عالم سے پوچھا تھا جی, تو انہوں نے میری ساری بات سنی. آخر میں انہوں نے سن کے مجھے یہ بولا کہ منکر تو نہیں ہے نا جی, اور میرے سر پہ مطلب کندھے پہ ہاتھ ایسا مارے, بولے ان کے حق میں دعا کرو, اور وہ چلے گئے. تو میرے من میں اور سوال پیدا ہو گئے کہ بھئی یہ کچھ زیادہ کیوں نہیں بولے وہ کہ بھئی ایسا. تو میں تھوڑا اور وہ ہو گیا ڈسٹرب. جی جی. تو مولانا سے اس کی وضاحت چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا نہیں بولا, کیا بولنا چاہیے تھا. اچھی بات ہے انشاءاللہ. جی, اور سے بس ایک ہی سوال ہے. اچھی بات ہے انشاءاللہ. ابھی اللہ کرے کہ باری آ جائے تو جواب آ جائے گا ضرور. آج انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. جی فی امان اللہ بھائی, بارک اللہ فیکم. اور مزید کال نہیں ہے مولانا, تو آتے ہیں سوالات کی طرف, بلکہ آ گئی ہے ایک, یہ بھی لے لیتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب, خیریت؟ جی کرم اللہ کا بھائی. جی میں یوسف بات کر رہا ہوں. جی یوسف بھائی. صاحب 2 سوال کرنا تھا مجھے. ضرور. وہ تو میں سنا تھا ایسا, اس کے بارے میں قرآن یا حدیث میں ایسی کوئی چیز ہے کیا معلوم کرنا تھا. کس بارے میں؟ ایک تو یہ چیز تھی کہ میں سنا تھا کہ اگر جو پہلے جہالت کے جو دور میں جو بچوں کو زندہ دفنا دیتے تھے, اگر وہ چیز اگر نہیں ہوتی تو مطلب قیامت مطلب قائم نہیں ہوتی تھی. ایسا میں کسی سے سنا تھا, یہ مجھے کنفرم نہیں ہوں میں کہ حدیث ہے یہ یا قرآن میں کہیں ذکر ہے ایسا. ایک چیز کے بارے میں معلوم کرنا تھا. اور ایک چیز یہ تھی کہ اگر سارے دنیا کے لوگ یعنی صحیح ہو جاتے یعنی تو مطلب اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کو پھر ختم کر کے پھر نئے لوگوں کو بساتے. اس بارے میں سنا تھا میں, ایک کا معلوم کرنا تھا کہ حدیث یا قرآن میں کہیں ایسا ذکر کہیں ہے کیا. جی یہ جو دوسرا موضوع ہے نا, دوسرا جو سوال آپ کا, اس کی حدیث صحیح حدیث موجود ہے, اس کا ذکر آ جائے گا, لیکن وہ اور معنی میں ہے اس جس میں یہاں پتہ نہیں آپ کس طرح بیان لکھے, لیکن آ جائے گا یہ بات انشاءاللہ. اللہ خیر. بارک اللہ فیکم بھائی, بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. فی امان اللہ. اب ہم سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں. مولانا امیر الحق صاحب کا سوال ہے کہ رفع یدین کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوئی نماز پڑھی ہے, کیا کوئی ایسی حدیث ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب ہے, جب نماز کی کیفیت کے متعلق جو احادیث مروی ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیارے نبی نے جو نماز کے فرائض, ارکان, واجبات, مسنون اور سنت کے اعمال اور مستحب اعمال آپ نے جو ادا کیے, تو ان میں جو ہے علماء نے مسنون اعمال میں رفع الیدین کو بھی شامل کیا ہے, اور اس کے لیے دلیل پیش کی ہے جو بخاری اور مسلم میں اور دیگر کتب احادیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. تو چونکہ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے اسی لیے مستند ہے, اور جہاں تک موصوف کا یہ کہنا کہ کیا نہ کرنے کی بھی کوئی روایت ہے, تو اس کے بارے میں جو ہے علماء نے جو, یا بلکہ جو لوگ رفع دین نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پر, تو ان کی طرف سے جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے ایک دفعہ نماز پڑھی یا پڑھائی, اس وقت انہوں نے صرف ایک دفعہ جو ہے رفع الیدین کیا, صرف تکبیر تحریمہ کے موقع پر, دوبارہ نہیں کیا. تو اس کو دلیل بنا کر عام طور سے جو ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے, لیکن یہ بات واضح ہے کہ جو رفع الیدین والی حدیث مستند ہے اور عبداللہ بن مسعود کی روایت جو ہے اس کے مقابلے میں ضعیف ہے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. اسی طرح حدیث کے معاملے ہی پوچھ رہے ہیں کہ وطر مغرب کے نماز کے طریقے کے مطابق, یا جس طرح مغرب کی 3 رکعتیں اسی طرح وطر کی رکعتیں بھی ادا کی جائیں,
اس کے لیے کوئی حدیث ہے؟ اس سے بھائی اس کے بارے میں بھی جو حدیث ہمیں ملتی ہے سے بھائی جو صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی وَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى، کہ رات کی نماز 2 رکعت کے حساب سے پڑھی جائے، اور جب تم میں سے کسی کو یہ اندیشہ ہو جائے کہ اب جو ہے فجر کی اذان ہونے والی ہے تو اسے چاہیے کہ 1 رکعت وتر پڑھ کے جو ہے اپنی پوری نماز کو جو ہے وہ طاق بنا لے۔ اس روایت سے بات واضح ہوتی ہے کہ وتر کی نماز جو ہوتی ہے 1، اور اگر اس سے پہلے 2 رکعت پڑھی جائیں تو 2 اور 1۔ اور ایک روایت جو کہ مستدرک حاکم میں ہے جس کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ مسلسل 3 1 2 3 ان کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ تمام روایت مستند ہیں، اور جہاں تک جو مغرب کی طریقے سے نماز مغرب کی جو وتر کی پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے، اس میں بتایا جاتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وتر کی مغرب بھی جو ہے دن کے لیے وتر کے طور پر ہے، یعنی رات کی وتر کی نماز، دن کی وتر مغرب کی نماز۔ تو اس روایت کو دلیل بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ دن کی وتر جو ہے مغرب 3 رکعت جو ہے اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ 2 کے بعد بیٹھتے ہیں، تو رات کے اندر جو وتر پڑھی جاتی ہے اس میں بھی 2 کے بعد جو ہے بیٹھا جاتا ہے۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود کے اجتہاد کی بنیاد پہ اس طرح مغرب کی طرح بعض لوگ وتر کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ صاحب ہے جی۔ اور ضمن مولانا جو اصل نقطہ اٹھایا تھا کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ سارے امام برحق ہیں، تو پھر یہ اختلافات وغیرہ اس کے بارے میں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے؟ اس سے بھائی سب سے آسان بات یہ ہے کہ بے شک ہمیں اس بات کو مانتے ہیں کہ تمام ائمہ برحق ہیں، اس لیے ائمہ سے مراد جو کہ ائمہ اہل سنت ہیں، اور اس بات کی جو دلیل ہے یہ صرف ہم اپنی زبان سے نہیں بتاتے بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے محقق گزرے ہیں تو وہ بھی یہ بات پیش کرتے ہیں، اور ان کے جو فتاویٰ ہے تقریباً 37 جلدوں میں انہوں نے جو تحقیق پیش کی ہے اس میں بھی تمام ائمہ کرام کے اقوال تحقیقات وہ پیش کرتے ہیں، اور ہر ایک امام نے جو دلیل پیش کی ہے اس کو بھی وہ پیش کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ پیارے نبی سے جو مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے آپ نے اس میں جو اجازت دی ہے یا عمل کر کے آپ نے ثابت کیا ہے، تو ہر ایک عالم نے جس عالم کو امام کو جس دلیل پہ اطمینان ہوا اس دلیل کو پیش کیا۔ اسی لیے علماء نے بات پیش کی کہ تمام ائمہ نے جو بھی دلیل لی ہے یا تو قرآنی آیت سے یا حدیث سے، تو اس بات کو ہم مانتے ہیں۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ مولانا ویسے آخری جملہ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا تفصیل چاہیے گا، لیکن اب ہم اس موضوع جس طرح میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ کسی اور حلقے میں لے کے آتے ہیں، اگر موقع ملا تو انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ فہیم صاحب کا سوال کہ وہ روزانہ ابو سمرہ جاتے ہیں اور وہاں کام کرتے ہیں، صبح جاتے ہیں، شام میں مغرب کے وقت ان کی واپسی ہوتی ہے، اور کیا وہاں جو ظہر اور عصر کی نمازیں آتی ہیں ان کو جمع اور قصر پڑھیں گے یا مکمل نماز پڑھیں گے؟ جس صاحب اس بارے میں ہمیں جو دلیل ملتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تو آپ جمع اور قصر دونوں کرتے، اور موصوف جو ماشاءاللہ جو اتنا جو فاصلہ طے کر کے سفر کر کے جاتے ہیں وہاں پہ ان کے لیے بالکل اجازت ہے کہ وہ جمع کر سکتے ہیں، قصر کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہاں پہ جانے کے بعد ماشاءاللہ جو وہاں کام کرتے ہیں وہاں پہ خود بھی جو ہے مساجد ہیں اور وہاں پہ اذان ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، تو موصوف کے لیے سہولت ہے۔ ضروری نہیں کہ جب جماعت ہو رہی ہو سہولت ہو تو موصوف ہٹ کے جو ہے وہ الگ سے نمازوں کو جمع کرے، قصر کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جب وہاں پہ جماعت کی سہولت ہے تو ان سے بھرپور استفادہ کریں، لیکن موصوف اگر اس طرح مصروف ہے کہ وہ اس جماعت میں شامل نہیں ہوتے، مساجد بہت دور ہیں وہاں پہ نہیں پہنچ پاتے، ایسی صورت میں جو ہے موصوف جہاں کہیں ہو وہیں پہ جو ہے 2 نمازوں کو، یعنی ظہر کی نماز 4 کے بجائے 2 اور اس کے فوراً بعد عصر کی نماز 4 کے بجائے 2 وہ بالکل پڑھ سکتے ہیں، جمع اور قصر دونوں سہولتوں سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور فہیم بھائی اس میں ایک جملے کا چھوٹا سا اضافہ تاکہ بات مزید آپ کے ذہن میں زیادہ راسخ ہو جائے۔ اگر آپ پورا سال وہاں جاتے رہتے، روزانہ جاتے ہیں اور پورا سال آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو آپ پورا سال ظہر اور جمع وہاں قصر کیجئے اور جمع کر لیجئے۔ اگلا سوال ہے محمد حسین صاحب کا کہ وضو کرنے کے بعد کیا برتن دھونے سے، کپڑے دھونے سے، جھاڑو پوچھا کرنے سے، کھانا کھانے سے، آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جس صاحب علماء نے جو وضو توڑنے والے اسباب پیش کیے ہیں تو ان اسباب کے اندر جو چیزیں شامل ہیں ان کے اندر موصوف نے جو باتیں پیش کی وہ جو ہے چیزیں شامل نہیں ہوتی،
تو وضو کے بعد اگر آپ ایسا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے جو ہے وضو صرف ان اعمال کی وجہ سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، الا یہ کہ یہ عمل آپ کریں یا نہ کریں، کسی بھی وجہ سے اگر دوسرے اسباب پیش آ جاتے ہیں، جیسے ہوا کا خارج ہو جانا ہے، اس طرح کی کوئی بات اگر پیش آ جائے مثلا تو، یا پھر کوئی آدمی جیسے یعنی رفع حاجت کے لیے جائے یا پھر گہری نیند سو جائے، جو اسباب ہیں جب تک وہ اسباب پیش نہیں آتے، محض جو ہے گھر صاف کرنے سے یا پھر کپڑے صاف کرنے سے یا کھانے پینے سے، مرر میں اپنا چہرہ دیکھنے سے مثلا، تو ان کی وجہ سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ جب کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں تو پھر جو ہے ہاتھ پیر وغیرہ پہ جو ہے گندگی وغیرہ، واش روم کی گندگی اچھلنے کا ڈر رہتا ہے، گھر صاف کرنے سے دھول مٹی لگتی ہے، تو کوئی بھی انسان جو ہے اسی طرح انہی ہاتھوں اور پیروں سے نماز پڑھنے کو پسند نہیں کرتا، مسجد کو جانا پسند نہیں کرتا، تو اس کی صفائی کے لیے اگر آپ ہاتھ پیر دھو لیتے ہیں تو اس میں زیادہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، لیکن ان کاموں کو وضو کو توڑنے والے اسباب کے طور پہ شمار نہیں کیا جاتا۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ اور حمد حسین صاحب کا دوسرا سوال کہ وتر کی نماز میں اگر قنوت بھول جائیں تو دعائے قنوت سے مراد تو کیا کریں؟ جس صاحب بھائی، جہاں تک نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنے کی بات، اس کے سلسلے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت یہ مستحب ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں اس پر زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ آپ کی وتر کی نماز صحیح ہوگی، آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اس اعتبار سے جو ہے اگر کوئی بندہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت چھوڑ دیتا ہے کوئی شخص، تو اپنی جگہ نماز صحیح ہوگی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ دعائے قنوت کے اندر بہت اہم الفاظ پائے جاتے ہیں، اہم دعائیں اس میں پائی جاتی ہیں، اسی لیے کوشش یہ کرے کہ دعائے قنوت پڑھی جائے، یاد کر لیجئے اور دعائے قنوت پڑھیے۔ اور بعض علماء خاص طور پر امام نووی اور دیگر علماء اس میں یہ بات بھی پیش کرتے ہیں کبھی کبھی دعائے قنوت چھوڑ دی جائے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ دعائے قنوت جو ہے یہ ضروری ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چھوڑیے، ضرور آپ پڑھیے، لیکن علماء یہ بھی ایک راستہ بتاتے ہیں کہ آپ اس کو لازمی نہ سمجھے، اسی لیے علماء نے بات پیش کی، ورنہ دعائے قنوت پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ ایک کال ہے، ریسیو کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام امجد اقبال ہے۔ جی امجد بھائی۔ جی سر، میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے جو مسجد ہے جس میں پانچوں ٹائم نماز بھی ہوتی ہے، اذان بھی ہوتی ہے، وہ مسجد ہے نیچے، لیکن جمعے کے والے دن جو نماز پڑھائی جاتی ہے وہ چھت پہ پڑھائی جاتی ہے، تیسری منزل پہ، کیونکہ اس مسجد میں آدمی سارے کمپلیٹ نہیں آتے، تو میری کچھ پرابلم ہے، میں اوپر چھت پہ جا نہیں سکتا، تو میں کبھی کبھی تو ایک دو آدمی ہوتے ہیں تو ان کو نیچے ہی روک لیتا ہوں، وہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس مسجد میں آواز بھی آتی ہے، مائک بھی ہے، اور آج جو تھا تو وہ کوئی آدمی بھی نیچے رکا نہیں تھا، تو میں اکیلا ہی تھا۔ اس مسجد میں پانچوں ٹائم نماز ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، تو کیا آیا یہ میرا ادھر ہی روک کے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ اس میں بس یہ بتا دیجئے کہ آواز جو تیسری منزل پہ نماز پڑھی جا رہی جمعے کی، اور وہاں جس مسجد میں آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے پہلی یا دوسری منزل، پہلی ہوگی جو آپ کے ساتھ پرابلم کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو وہاں پر اسپیکر لگا ہوا ہے، اس پر آواز آ رہی ہے یا؟ جی اسپیکر لگا ہوا ہے، آواز آ رہی ہے، نیچے بھی اسپیکر لگا ہوا ہے، کیونکہ وہ پانچوں ٹائم اذان ہوتی ہے، تو وہ مسجد جو پراپر نماز ہوتی ہے وہ نیچے ہی ہے، مسجد گراؤنڈ اس کے اوپر مسجد کا حصہ ہی شمار کریں گے نا بھائی، پھر تو جی میں مسجد کے اندر ہی ہوتا ہوں، مسجد کے اندر ہی ہوتا ہوں، لیکن میں اکیلا تھا، ایک دفعہ اکیلا تھا، میں اس وجہ سے پوچھتا تھا کہ کیا آیا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے دو تین آدمی رک جاتے ہیں، میں انہیں بولتا ہوں کہ ادھر ہی رک جاؤ، آواز آ رہی ہے تو میرے ساتھ ہی کھڑے ہو جاؤ۔ اچھی بات ہے، انشاءاللہ جواب آئے گا ضرور۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا سوال ہے مولانا محمد جعفر حسین صاحب کا، فرماتے ہیں کہ وضو کر رہا تھا جس میں ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا، اور بعد میں جب خیال آیا تو پھر میں نے دوبارہ وضو کیا، کیا میرا یہ عمل صحیح ہے اور میرا وضو ہو گیا؟ جس صاحب ہے، جب موصوف خود کہہ رہا ہے کہ وضو کو انہوں نے دوہرا لیا اور جو وضو کا ایک فعل جو ان سے رہ گیا تھا تو اس کی تکمیل ہو گئی، تو انشاءاللہ وضو ان کا صحیح ہوگا، پھر اس وضو سے جو نماز پڑھیں گے نماز بھی انشاءاللہ صحیح ہوگی۔ جس صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ اور جعفر صاحب کا دوسرا سوال سیلری کی زکوٰۃ سے متعلق، کہ وہ سیلری میں ہر مہینے سیلری لیتے ہیں، اسے پھر 2.5% کاٹتے ہیں اور حساب کر کے اور پھر وہ زکوٰۃ دیتے ہیں،
کیا وہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دونوں پہلوؤں سے ذرا اگر وضاحت ہو جائے تو اچھا ہے. جی صاحب بھائی، بے شک زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوتی ہے جبکہ سال مکمل ہونے کے بعد، اور دیکھا جائے گا کہ مال نصاب کو پہنچا کے نہیں، اور اس کے بعد جو ہے ایک تو سال گزرے اور نصاب کو پہنچا ہوا ہو، اس کے بعد پھر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. یہ تو ہو گئی پہلی بات. اور اگر کوئی شخص وقت سے پہلے یعنی سال مکمل ہونے سے پہلے ماہانہ ہی اگر زکوٰۃ نکالنا چاہیں کوئی حرج نہیں. اس کے بعد سال کے آخر میں دیکھا جائے گا کہ جب 2.5% موصوف نے نکال دی تو اس کے بعد کیا جو ان کے پاس جو سیلری کی رقم ہے اور ان کے پاس گھر میں جو ماشاءاللہ سونا ہے اور دیگر رقم جو ان کے پاس محفوظ ہے، ان تمام کی مکمل 2.5% کی زکوٰۃ ادا ہوئی کہ نہیں، تو پھر وہ زکوٰۃ بھی جو ہے سال مکمل ہونے پر ادا کر دی جائے. اس حساب کا خیال رکھا جائے. اور جہاں تک سے بھائی کہ کیا زکوٰۃ لازماً کسی اجنبی کو دی جائے یا پھر کسی اپنے قرابت دار کو دی جا سکتی ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین جو آیت دلیل ہمارے پاس ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 کے اندر، کہ زکوٰۃ جو ہے ان لوگوں کا حق ہے جو کہ فقراء و مساکین جو کہ اس کا حق رکھتے ہوں، مستحق ہوں، تو چاہے وہ قرابت دار ہوں یا باہر والے ہوں، تو دونوں برابر جو ہے اسے لینے کے مجاز ہوتے ہیں، لے سکتے ہیں. اب یہاں پر یہ بات ہم بتانا چاہیں گے کہ اگر جو کوئی رشتہ دار ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں، اگر وہ مستحق ہے تو باہر والے شخص کے مقابلے میں قرابت دار وہ زیادہ حقدار بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے نبی واضح فرما رہے ہیں کہ اگر تم کسی قرابت دار کو زکوٰۃ یا صدقہ دیتے ہو، اس پر تم کو دگنا ثواب ملے گا. باہر والے کو دیتے ہو تو اس پر بھی ثواب ملے گا. اس پر تم کو جو ثواب ملے گا وہ صدقے کا، اور قرابت دار کو دینے کی وجہ سے تم کو 2 ثواب ملیں گے. ایک تو زکوٰۃ صدقہ دینے کا ثواب، اور دوسرا جو ہے صلہ رحمی رشتہ داری کو جوڑنے کا ثواب. اس معنی میں آپ یہ نہ سمجھیے کہ قرابت داروں کو یہ دینے کی وجہ سے جو ہے ثواب کم ہو جاتا ہے یا ثواب نہیں ملے گا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ثواب دگنا ملتا ہے. اس اعتبار سے آپ سوچ لیجئے کہ اگر وہ مستحق ہے تو پھر آپ ان کو ضرور جو ہے صدقہ زکوٰۃ وغیرہ دے کر ان کی مدد کر سکتے ہیں. یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ بے شک قرابت دار جو مستحق ہے ان کو آپ دیں. ان کے علاوہ باہر والے بھی، ایسا نہیں کہ باہر والوں کو محروم کر دیں. تو آپ اگر یعنی جو رقم آپ کے پاس زکوٰۃ صدقہ جو بھی آپ دینا چاہتے ہو، تو ایک سے زائد افراد میں اگر آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو تمام کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، تمام کو فائدہ ہوگا، اور آپ کو ہر ایک کی طرف سے دعائیں ملیں گی. ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ صدقہ امداد جو بھی آپ جو ہے ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. یہ صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. وسیم تبسم صاحب نفس کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ نفس کی وضاحت فرما دیجیے کہ ویسے تو انسان کی تخلیق مٹی اور اس کے بعد پھر روح ڈالی گئی اور جسم بنایا گیا اور روح ڈالی گئی، لیکن یہ نفس کے اور پھر اس میں کلو نفس ذائقۃ الموت کے حوالے سے کیا اس کو موت آتی ہے اور اللہ نے فرمایا کہ آتی ہے، تو پھر یہ ہے کیا چیز؟ روح الگ ہے، جسم الگ ہے؟ جس صاحب یہاں پر یہ بات بالکل واضح ہے کہ جسم الگ ہے، روح الگ ہے. یہ سب یعنی قرآن حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کو الگ بتایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی واضح ہے جو احادیث میں ہمیں بات ملتی ہے کہ جب انسان کو لوگ جسم کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر روح جو ہے، اچھی روح کو جو جنت کے فرشتے، رحمت کے فرشتے جنت کا کفن لے کے آتے ہیں اس کے لیے، اور اگر وہ بری روح ہے یعنی برا شخص تھا تو اس کے لیے جو ہے جہنم کا کفن اس کے لیے آتا ہے. اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ جسم اور روح یہ دونوں الگ ہیں. تو پہلے بات واضح ہو گئی. اب دوسری بات یہ ہے بھائی کہ نفس کا لفظ جو ہے کبھی ہر ایک ذات کے لیے، ہر ایک شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے یہاں پر نفس کا مطلب جسم یا روح ہونا ضروری نہیں، بلکہ ہر ایک مخلوق، ہر ایک جاندار، اس معنی میں بھی نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں پر یہ معنی اس کا واضح ہوتا ہے. اور ایک نفس جو ہے ہمیں قرآن میں ملتا ہے 3 الگ الگ معنی میں جو ہے، بلکہ 3 الگ الگ صفات نفس کے لیے پیش کی گئی. ایک تو یا تو ہے نفس المطمئنہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ نفس نفس امارہ اور نفس امارہ. ہاں، ان النفس لامارۃ بالسوء، تو یہاں پر جو ہے ایک نفس امارہ کہا گیا اور ایک جگہ نفس لوامہ کہا گیا. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. تو ایک نفس مطمئنہ ہے جو مطمئن رہتا ہے انسان کا ضمیر. یہاں پہ اس کا مطلب جو ہے نفس سے مراد روح یا جسم نہیں ہے، بلکہ یہاں اس سے مراد انسان کا ضمیر جو ہوتا ہے. وہ بتایا گیا کہ انسان کا جو ضمیر ہوتا ہے وہ کبھی مطمئن ہوتا ہے، انسان کو بھلی باتوں کی ترغیب دیتا ہے. اور دوسرا وہ ہے جو کہ نفس امارہ
برائی کی طرف ہمیشہ لے کے جاتا رہتا ہے، برائی کی رغبت دیتا ہے، اور تیسرا نفس لوامہ جو ہوتا ہے وہ جو ہے اگر کسی انسان سے برائی ہو جائے تو پھر اسے ڈانٹتا ہے کہ چل واپس آ، توبہ کر اور دوبارہ مت کر۔ تو یہ جو ہے نفس کی الگ الگ قسمیں ہیں، ہر جگہ نفس کا ایک ہی ترجمہ نہیں کیا تھا۔ کبھی نفس سے مراد جو ہے اس سے مقصد، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روح مراد ہے، اور ایک کبھی اس سے مراد جو ہے ہر ایک شخص، اور کبھی اس سے مراد انسان کا ضمیر، تمام معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیر۔ وہ جو آخری لفظ ہے نا نفس لوامہ، اسی کا دوسرا نام ضمیر ہے۔ جی صاحب بھائی، بارک اللہ فیکم۔ اور وسیم صاحب کا دوسرا سوال فطرت کے لفظ کے حوالے سے تھا کہ کہتے ہیں کہ فطرت کو برا نہ کہو، اور کہتے ہیں کہ اس کی تو فطرت ہی بری ہے، تو اس کی وضاحت فرما دیں۔ جس سے بھائی بے شک یہ بات وارد ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جو ہے ایک فطرت، انسانی فطرت دے کر، یعنی اچھی خصلت پہ پیدا فرمایا۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یعنی جب وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جب اچھی فطرت پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی اس فطرت کو بھلی بناتے ہیں، نفس کو درست کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اس نفس کو بگاڑتے ہیں۔ تو شاید جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کی فطرت غلط ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جو اچھی فطرت، یہ مراد شاید نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی خصلت کو جو ہے، اپنی عادت کو بگاڑ لیا، شاید یہ مراد ہوتا ہے۔ تو یعنی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی جو فطرت اللہ نے جس پر انسانوں کو پیدا کیا تو اس پر تنقید کرنا مراد نہیں ہوتا، بلکہ انسان نے اپنے آپ کو بگاڑ لیا، غلط کاموں کو اپنایا، شاید یہ مقصد ہوتا ہے۔ جسے بھائی اس میں تھوڑا سا اشارہ شاید اس طرح بھی ہو سکتا ہے مولانا کہ فطرت، اگر کوئی شخص بہت زیادہ برا ہے تو اس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ تو بچپن سے ہی، اس نے جب ہوش سنبھالا اس وقت سے ہی یہ برے کام ہی برے ماحول میں رہا ہے اور برے کام کرتا آ رہا ہے، گویا کہ بچپن سے ہی یہ برا شخص ہے، اس کی تو ابتدا ہی بری ہو رہی، تو وہاں فطرت ابتدا کے معنی میں آ رہی ہے کہ اس کے والدین نے اس کے جس معاشرے میں یا جس ماحول میں یہ صاحب رہے ہیں یا صاحبہ، وہ برائی ہی تھی، تو اس کی طرف اشارہ کر کے تو فطرتاً ہی یہ آدمی برا ہے، اس طرف اس کا مفہوم ہو سکتا ہے۔ لیکن ہر زبان میں ہر ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں، اور عربی میں تو بہت زیادہ ہے۔ جی جزاکم اللہ خیر مولانا۔ حامد علی صاحب پوچھتے ہیں کہ کزن ہے اور وہ عبادات کے معاملے میں کوتاہی کر جاتے ہیں، اور کسی صاحب سے انہوں نے کہا کہ ذرا اس بارے میں بتائیے کہ میں انہیں کیا کہوں یا کس طرح کروں، تو انہوں نے ساری تفصیل سننے کے بعد کہا کہ ان کے لیے دعا کریں۔ منکر تو نہیں ہے نا، اتنا کہہ کے وہ چلے گئے۔ اب ان کا مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے؟ جسے بھائی ایک تو جو ارکان اسلام ہیں، عبادات ہیں، فرائض ہیں، ان پر ایمان رکھنا اور ان پر یقین رکھنا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا، یہ لازمی اور ضروری ہے، اور ان کی تصدیق کے بغیر کوئی بھی شخص جو ہے مسلمان نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم یہ بات پاتے ہیں بخاری اور مسلم میں حضرت عمر سے جو حدیث مروی ہے، حدیث جبریل، الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان تحج البیت، جو بات بتائی گئی یہاں پہ صاحب بھائی، تو اس کے اندر جو ہے جو ارکان اسلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے تو ان پر ایمان رکھنا کہ یہ اسلام کے اندر ان کا درجہ فرض کا ہوتا ہے، تو ان کی فرضیت کا منکر ہو تو اسلام سے خارج ہوتا ہے، اور جہاں تک ان کی فرضیت کو کوئی بندہ مانتا ہے، مانتے ہوئے بھی اگر ان پر عمل نہیں کرتا تو اس کے بارے میں علماء کی الگ الگ تحقیقات ہیں۔ تو مانتے ہوئے بھی اگر کوئی بندہ عمل نہیں کرتا ہے تو بے شک ایمان کی کمزوری ہے، وہ گنہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، تو کیا یہ اسلام سے خارج شمار ہوگا یا پھر اسلام میں رہے گا لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو کر سزا پائے گا؟ تو یہ علماء کے الگ الگ اقوال ہیں، لیکن جو بھی عالم صاحب نے موصوف کو بتایا کہ مانتا تو ہے، تو بے شک مانتا ہے، لیکن اسی حد تک چھوڑا نہیں جا سکتا، بلکہ اس کی ترغیب، اس کو حکم دینا یہ ضروری ہے۔ تو آپ ان کو جس حد تک ہو سکے دعوت دیجیے، اور یہ بات بھی پیش نظر رکھی جائے کہ چونکہ اگر وہ چھوڑ رہا ہے، چونکہ فرض
فرض کو مانتا ہے تو پھر وہ یعنی بھلائی پہ ایسا نہیں ہے. اگر وہ فرض کو مانتا ہے لیکن فرض پہ عمل نہیں کرتا, اس کا ماننا کافی نہیں ہے. بلکہ علماء نے جو تحقیق پیش کی صاحب بھائی, جو ایمان کے 3 حصے جو ہے علماء نے بات پیش کی کہ ایک تو ہے تصدیق بالجنان و اقرار باللسان عمل بالارکان, کہ ایک شخص کا جو ہے ایمان اسی وقت مکمل ہوتا ہے جبکہ اپنے دل میں تمام جو ارکان ہیں ان کی تصدیق کرے, اور دوسرے نمبر پر اپنی زبان سے اقرار کرے, اور تیسرے نمبر پر اپنے جسم اور اعضاء سے عمل کر کے ثابت کرے کہ ہاں میں مسلم ہوں. یہ تینوں جب جمع نہ ہو تو پھر وہ بندہ مکمل مسلم, مکمل مومن نہیں بن سکتا. اور اسی طرح یہ بات بھی ہمارے سامنے واضح ہے جو صحیح مسلم میں حضرت جابر سے جو حدیث مروی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر, کہ مسلم اور غیر مسلم میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے. اگر کوئی شخص نماز کو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو اس نے کفر کا کام کیا. تو یہ سخت وعید ہمارے سامنے پیش کی گئی. تو مطلب یہ ہوا کہ کسی کو بھی اس طرح جو ہے بالکل آسان نہ لے لیا جائے کہ عمل کرے نہ کرے, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ عمل بھی ضروری ہے. اور اگر کسی سے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے تو اس کو حکمت کے ساتھ سمجھا جائے اور بے شک دعا کی جائے. اور اگر آپ کی بات مان کر وہ شخص سیدھے راستے پہ آتا ہے تو آپ کو جو ہے بات بتانے کا اور اس کو ہدایت ملنے کا دونوں ثواب ملیں گے. اور اگر وہ ہدایت پہ نہیں آتا ہے کم از کم جو ہے اس تک پیغام پہنچانے کا ثواب تو آپ کو ملے گا. لیکن اپنا جو کام صحیح طریقے سے آپ جاری رکھیے, اس سے باز مت آئیے, جب تک ہو سکے کوشش کرتے رہیں. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیرن. یوسف صاحب کا سوال کہ انہوں نے کسی مولوی صاحب سے سنا تھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ دور جاہلیت میں بچوں کو جو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, اگر وہ عمل نہ ہوتا تو قیامت نہیں آتی. اس سے بھائی قرآن مجید سورہ تکویر کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ جس لڑکی کو بچپن میں زندہ درگور کیا گیا, دفن کر دیا گیا, تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے تم کو دفن کیا گیا. تو اس کے بارے میں محاسبہ ہوگا. یعنی قیامت کے دن جو کچھ محاسبے ہونے والے ہیں ان کے بارے میں تو ہمیں ذکر ملتا ہے. لیکن موصوف کا یہ کہہ دینا کہ اگر یہ برائی نہ ہوتی تو بالکل قیامت ہی قائم نہ ہوتی, تو پھر یعنی ہر ایک برائی کے بارے میں کہا جائے گا شرک نہ ہوتا تو قیامت نہ آتی, اور اگر دوسرے گناہ نہ ہوتے تو قیامت نہ آتی. تو یہ شاید پتہ نہیں کیوں لوگوں نے اپنی طرف سے بات بتائی ہو, ایسی کوئی دلیل ہمارے سامنے نہیں ملتی ہے. اس موقع پر صاحب بھائی پہلے ایک جو بات آپ نے کہا تھا کہ مکمل کرے, تو بے شک قرآنی آیت اور احادیث کی روشنی میں جو ہے دلیل پیش کریں, اور اگر کہیں ضعیف دلیل ملتی ہے تو اس کے مقابلے میں صحیح دلیل کو لے لیں, ضعیف دلیل کو چھوڑ دیں. تو اس طرح اپنا طریقہ اپنانا چاہیے. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیرن. اصل میں مولانا کہتے تو سبھی ہیں لیکن سب کرتے نہیں ہیں. جی صاحب بھائی. یوسف صاحب کا دوسرا سوال کہ اگر ساری دنیا کے لوگ نیک ہو جائیں, صحیح ہو جائیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر کے دوسرے لوگوں کو دنیا میں لے کے آئے گا. اس طرح کی بات کیا یہ صحیح ہے؟ حدیث کی طرف کہ آپ کا ذہن پہنچ گیا ہے وہاں پہ, تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے. ورنہ جس سے بھائی بے شک اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو سب کے سب لوگ ہدایت پہ آ جاتے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس حکمت کی گہرائی میں ہم جانا نہیں چاہتے. اور دوسری بات جو ہے بے شک حدیث سے جو روایت ہمیں ملتی, حدیث مستند ہے, بالکل صحیح بھائی نے بتایا اور صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے کہ وہاں پر سارے لوگوں کا مسلمان ہونا, ہدایت پہ آنا, یہ الفاظ نہیں ہیں, بلکہ گناہوں کے سلسلے میں بات ملتی ہے کہ اگر اس طرح گناہ وغیرہ نہ ہو, توبہ نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے یہ غلطیاں ہوں گی, پھر وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن. وہ مغفرت کے حوالے سے تھے. جی صاحب بھائی, مغفرت کے بارے میں بات تھی. جی, قیامت سے نہیں. اچھا جی, اگر امجد اقبال صاحب کا سوال ہے کہ ان کی مسجد کی ساخت ہے وہ یہ کہ 2 منزلیں ہیں, اس میں نماز ہوتی ہے لیکن پوری نہیں ہوتی. اب سارے نمازی اس میں آتے نہیں ہیں, تو اس لیے پھر تیسری منزل پہ چلے جاتے ہیں یا چھت پہ چلے جاتے ہیں, وہاں پر وہ جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں. جو لوگ وہاں نہیں پہنچ سکتے ان میں یہ بھی شامل ہیں, یا یہ کہ شاید اکلوتی ہی ہیں تو مجبوری ہے. ایسے میں اگر کبھی تو کچھ افراد ان کو مل جاتے ہیں تو ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیتے ہیں, لیکن اگر نہ ملیں تو پھر یہ تنہا آج انہوں نے نماز پڑھی ہے, تو اس طرح ان کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟
جس سے اس بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بات پیش فرماتے ہیں کہ تمام صفیں مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد اگر کوئی بندہ پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہتر نہیں ہے وہ اس وقت جب کہ اس کے پاس مجبوری نہ ہو۔ لیکن موصوف خود کہتے ہیں ان کے پاس مجبوری ہے، وہاں تک وہ نہیں چڑھ پاتے، نہیں پہنچ پاتے، اسی لیے وہ جہاں پہ ہے یعنی جو پہلی منزل یعنی بلکہ گراؤنڈ فلور پہ ہی وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی نماز اپنی جگہ صحیح ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی انشاءاللہ تعالی اب آتے ہیں ایس ایم ایس کے سوالوں کی طرف، اس لیے کہ اس وقت فوری طور پہ کال نہیں ہے اور جتنے کالز میں یا جتنے سوالات کالز کے ذریعے وہ سارے پورے ہو گئے۔ 8 نمبر سے ایک کال آگے لے لیں۔ جی صاحب بھائی بالکل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، میرا نام نصیر الدین ہے۔ میرا 2 سوال ہے۔ جی پہلا سوال یہ کہ نماز جنازہ جوتے کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جب مسلمان جب مرتا ہے تو ہمارے ادھر ایسا رواج ہے کہ اس گھر میں 3 دن سوگ ہوتا ہے، اور وہ اس گھر میں کوئی کھانا نہیں پکاتے، باہر سے کوئی رشتہ دار لوگ آتے ہیں، اور اس گھر میں جو پلیٹ برتن بھی سب کچھ یوز نہیں کرتے۔ کیا یہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ کیا یعنی گھر کے جو برتن ہیں وہ استعمال نہیں کرتے؟ ہاں وہ نہیں کرتے، کھانا بھی نہیں پکاتے، باہر سے 3 دن تک لے کے آتے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ یعنی باہر سے آنے سے مراد جو لوگ لاتے ہیں یا یہ ہوٹل سے لے کے آتے ہیں؟ نہیں لوگ لے کے آتے، جیسے گاؤں ہے اس میں ہوٹل نہیں ہے، ہم گاؤں ہے، اس کو جو گاؤں والے جو رشتہ دار ہے وہ ہمسائے لوگ ہیں۔ جی 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 ہاں انشاءاللہ وہی لے۔ ہاں بہت ابھی آئے گئے۔ اوکے جزاک اللہ، شکریہ، بارک اللہ فیک نصیر بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ جی۔ منا نصیر صاحب کے سوال سے پہلے یا جواب سے پہلے ایک اور کال ہے، وہ بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محمد نام ہے۔ جی محمد بھائی کیا سوال ہے؟ یہ عورتیں اگر خوشبو لگا کے نماز پڑھتی ہیں تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ کیا نہیں ہے؟ گھر پہ پڑھتی ہوں یا خوشبو لگا کے یا مسجد میں جا کے نماز پڑھتی ہوں؟ خوشبو تیز یا دھیمی؟ خوشبو کے اس میں فرق ہے۔ بہر ابھی مولانا اس کو جواب دے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور کوئی سوال ہے بھائی محمد بھائی؟ جی جی یہ کہ وہ جمعہ کی نماز کے بعد میں سنتیں کتنی کہ 2 پڑھنا ہے یا 4 پڑھنا ہے مسجد میں؟ اگر 2 پڑھی بھی پڑھ کے مسجد میں پڑھیں گے تو کیا درست ہو جائے گا کیا نہیں؟ اچھی بات ہے، انشاءاللہ جواب آئے گا جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ایک اور کال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، میرا نام رضوان خان ہے۔ دیوان خان؟ رضوان خان۔ رضوان خان جی۔ رضوان بھائی جی میرا سوال 2 ہے سفر رحمان بھائی۔ جی پہلا سوال میرے دوست کا ہے، وہ سعودی عربیہ میں ہے، ابھی 2-3 دن پہلے وہ میرے پاس فون کیے تھے، وہ طلاق کے مسئلے میں انہوں نے ہم سے پوچھا تو ہم نے کہا کہ بھائی اس میں ابھی ہمیں کسی طرح کا مطلب صحیح سے جواب معلوم نہیں ہے، ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں، آپ کچھ دن ویٹ کریے، ہم پوچھ کے اس کے بعد سے آپ کو جواب دیں۔ جی انہوں نے کہا کہ ان کی بیوی مطلب ان کی باتیں نہیں مانتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں بات بات میں، اور ان سے لڑائیاں بھی ہوتی ہے برابر پیسے کے معاملے میں۔ ان کی بیوی کہتی ہے کہ پیسہ ان کے ماں باپ نہیں ہے، تو وہ بہن، ان کی 4 بہنیں ہیں، بہن کی شادی کرنے کے لیے وہ پیسے کچھ جمع کرتے ہیں، اگلے عید بعد ان کی 2 بہنیں کی نکاح ہے، اور ان کی بیوی کہتی ہے کہ نہیں ہم کو 15 سے 20 ہزار روپے مطلب جو بھی ہمیں جتنا ہم خرچہ کر سکیں اتنا ہم کو پیسہ چاہیے، اگر نہیں دو گے تو طلاق دے دو، ہمیں اتنا نہیں دے سکتے ہو۔ وہ 10,000 5,000 10,000 دے پاتے ہیں۔ تو اس میٹر میں کافی دن سے مطلب 3 سال ہو گئے شادی کے، کافی دن سے ڈیلے کر رہے تھے، ابھی 2-3 دن پہلے وہ دھمکانے لگی، گالیاں دینے لگی، الٹا سیدھا بولنے لگی، اور وہ کہنے لگی کہ اگر تم اصل باپ کے ہو تو ہمیں طلاق دے دو، ہم مانیں گے کہ تم اصل باپ کے اگر نہیں ہو ایسا تو تم نہیں دو گے۔ تو جذبات میں آ کے انہوں نے لڑائی کی، انہوں نے مطلب 3 طلاق بول دیے ہیں۔ اب ان کی وہ مطلب نہیں چاہ رہی ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ نہیں
इनके मन में है कि एक बच्ची है छोटी सी, अब ये बार बार फोन करके परेशान हो रही है, चाह रहे हैं मतलब रखना उसको। जी। और दूसरा सवाल है मेरा, वो खुद अभी तक अपनी बात पे मुझसे रहे कि मुझे तलाक ही लेनी है। जी जी, वो एकदम मतलब उस पे है, मतलब वो किसी तरह की वो मानने की बात तैयार नहीं है, बहुत किसी आदमी की बात मानने की तैयार नहीं है। वो कह रही कि या तो हमें पैसा दो। चलिए बहुत बात होगी, दोहराई नहीं। अब दूसरा सवाल बता दें। जी, दूसरा सवाल मेरा था कि जैसे औरतों के ये तिजारत के मामले में कि मतलब वो काम कर सकती हैं, अगर कर सकती हैं तो उनका हदूद कुछ अगर दिन में कितना तय है, वो इसके हवाले से। अगर तो काम की, असल में ये काम के लफ्ज़ जो है ना ये बहुत वसी है। काम में फिर जॉब भी आती है, काम में मुलाजमत दुकान आती है, काम में बाजार में दुकान अपना दुकान, बाजार में जो कुछ भी एक्सवाइजेड कुछ किसी चीज का भी हो बाजार में। अच्छी बात है जी, बहुत जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। बारकल्लाह फीकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका जो मौका फराहम करते हैं सवालात का। इस तरह हम सब सीखते हैं। अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब भाई, सबको सलाम वालेकुम। मैंने आई थिंक 2-3 वीक पहले ही एक बार कॉल किया था रिगार्डिंग फॉर, मैंने अपनी बहन के लिए पूछा था, मेरी मोगोली बहन है, मैंने उनके लिए पूछा था कि जो उनका शौहर है वो उनको मारता पीटता भी है, और प्लस मैंने आपको बताया था कि वो नाजायज संबंध बनाने के लिए भी बोलता है। तो हम तलाक भी मांग रहे हैं पर वो तलाक दे नहीं रहा है। तो लास्ट टाइम डॉक्टर साहब ने बताया था कि ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ के जो जिन्होंने निकाह करवाया है या जो भी वहाँ पे मौलाना थे उनके जो जैसे शरीयत वो बताएंगे वो फॉलो करना है। तो उसके भी यहाँ पे मैंने अपने घर वहाँ पे बात की थी रिश्तेदार से, तो उन्होंने भी सेम ही चीज बोला। तो उन्होंने कोर्ट में केस डाला हुआ है, पर वो लड़का बोल रहा है कि मैं तुमको ऐसा बुद्धि कर दूंगा लेकिन तलाक नहीं दूंगा चाहे जो हो जाए। तो उस केस में तो मेरी बहन का क्या होगा, कैसे होगा? जी, आपका मेरा जो सवाल आया था तो इंडिया से आपका ताल्लुक है ना, इंडिया के? जी। और इंडिया में उसके हवाले से हमने ये जिक्र किया था कि जिस फर्द ने निकाह पढ़ा है उससे रुजू किया जाए ताकि वो खुला की दरख्वास्त दे सके। खुला की बात हो रही थी। अब खुला के लिए क्या वो जो साहब हैं जिन्होंने निकाह पढ़ाया था वो फतवा नहीं लेना था उनसे, बल्कि उनसे अमली कार्रवाई करवानी थी। अमली कार्रवाई ये है कि वो एप्लीकेशन आपकी या उनकी आपकी जो ममोनी बहन है उनकी तरफ से एप्लीकेशन लें और फिर जिस तरह कोर्ट में कार्रवाई होती है इस तरह वो कार्रवाई करके उनको अलग करें। ये जो जज होता है वो उसका ये इख्तियार होता है। वो कोर्ट में ऑलरेडी हमने डाला हुआ है, पर वो कोर्ट में आपको भी मालूम है इंडिया के कोर्ट्स में कितने सारे टाइम डेट पे डेट देते रहते हैं वो लोग। तो ऑलरेडी वो कोर्ट में भी 2 साल हो गए हैं। जब हमने सेपरेटली मतलब कि वकील लोग भी बोल रहे हैं कि ये ऐसा चलता ही रहेगा, पर आप ट्राई करो कि बाहर से बाहर सुलह हो जाए। तो जब हमने वो ट्राई किया बाहर से बाहर सुलह करने के लिए, तो वो सीधे लड़का जो है वो मुंह फेस टू फेस बोल रहा है कि मैं तुमको बुड्ढी कर दूंगा लेकिन तुमको तलाक नहीं दूंगा। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला खैर। देखते हैं अगर कोई और नया पॉइंट बोलना के जहन में आया तो वो इंशाल्लाह ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका भाई, अल्लाह मदद फरमाए। जी मौलाना, अब आते हैं जवाब की तरफ। और सवाल था हमारे नसीरुद्दीन साहब का, और वो ये कि नमाज जनाजा जूते पहनकर अदा की जा सकती है। जैसे भाई आमतौर पर जो जनाजे की नमाज अक्सर तो मसाजिद में होती है और कभी कभी जो है बाहर मैदान में कब्रिस्तान में होती है। और जब नमाज जो है बाहर पढ़ी जाए ऐसी सूरत में, अब हम लोगों से तो नहीं कह सकते कि आप जूते चप्पल उतार के नमाज पढ़ो। बिल्कुल जनाजे की नमाज जूतों चप्पलों के साथ, यानी कोई बंदा जूते पहना हो और चप्पल पहने हुए हो तो उस हालत में हो सकती है। और इसके बारे में 2-3 बातें हम बताना चाहेंगे। पहली बात ये है कि खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा जूते पहनकर आपने नमाज पढ़ाई और उसके बाद नमाज के दौरान जो है आपने जूते उतारे। ये देखकर सहाबा ने जूते उतार दिए। तो प्यारे नबी ने पूछा तुमने क्यों जूते उतारे?
انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا تو پیارے نبی نے بتایا کہ جب نماز کے دوران تھا تو جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ آپ کے جوتوں کے نیچے نجاست لگی تھی تو آپ اتار دیں، تو اس لیے میں نے جوتوں کو اتارا۔ اسی لیے اگر کوئی شخص جوتے پہن کر نماز پڑھنا چاہے، اگر نجاست لگی ہو تو اسے رگڑ کر جو ہے جوتے صاف کر لے پھر نماز پڑھے۔ تو اگر کوئی بندہ میدان میں نماز پڑھ رہا ہو سکتا ہے کہ زمین ٹھنڈی ہے، زمین گرم ہے، اکثر تو دیکھا گیا کہ احمد ہاسپٹل کے پاس جو جنازے کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہے تو بالکل جو ہے وہ سڑک کی طرح ہے، تو وہاں پہ کھڑے ہو کر دھوپ کے اوقات میں نماز پڑھنا بالکل ناممکن ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں جو ہے اگر لوگ جوتے پہن کے نماز پڑھتے ہیں، بلکہ نماز پڑھنا ہی زیادہ جو ضروری ہوتا ہے، یعنی جوتے پہننا ضروری ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیا جائے کہ جوتے کے نیچے نجاست تو کہیں نہیں ہے۔ تو ایک تو ہوگی صاحب بھائی پہلی بات، اور بعض لوگ یہ بھی اس میں کرتے ہیں کہ جوتے اتار کر اسی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، تو پھر شاید یہ دین کو نہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایک تو کہتے ہیں کہ بھی جوتے پہن کر نماز مت پڑھو، پھر کھڑے ہیں جوتوں کے اوپر، تو یہ مطلب ہے کہ دو متضاد چیزوں کو جمع کرنا ہوا، تو یہ یعنی یہ نہ سمجھی کی بات ہے، نہ سمجھنے کی بات ہے۔ آپ جوتے پہن کے نماز پڑھیں، جوتے اتار کے اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ایسی حرکت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صاحب بھائی جزاکم اللہ خیر، بلکہ صرف نماز جنازہ نہیں، ساری نمازیں جوتے کے ساتھ ہو سکتی ہے، بس اتنا فرق ہے کہ اس کے نیچے گندگی نہ لگی ہو۔ یہ شرط نہیں ہے کہ یہ کبھی آپ یہ جوتے پہن کے باتھ روم نہ گئے ہوں، یہ شرط نہیں ہے بالکل، باتھ روم بھی گئے ہوں، بس جس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت اس کے نیچے گندگی نہ لگی ہو، بس اتنی شرط ہے، اس کے بعد آپ کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں نا۔ جی بالکل صاحب، جزاکم اللہ خیرن۔ نصیر صاحب کا دوسرا سوال کہ مرنے کے بعد 3 دن تک سو مناتے ہیں، کھانا نہیں بناتے اور کھانا پڑوسیوں کے ہاں سے آتا ہے یا دوسرے رشتہ دار دیتے ہیں، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ جس صاحب جہاں تک جو سوگ منانے کی بات آتی ہے اس کے بارے میں، سوگ کے بارے میں بات آتی ہے کہ کوئی بندہ یعنی دل میں غم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں اور زیادہ چیخے چلائے بغیر جو ہے یعنی زبان سے یعنی آواز نکالے بغیر کوئی بندہ روتا ہے تو پھر اس کی اجازت ہے۔ اور جہاں تک 3 دن کی بات ہے تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ کسی بھی خاتون کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں سوائے شوہر کے۔ شوہر کی وفات پہ 4 ماہ 10 دن تک جو ہے خاتون عدت گزارے گی، سوگ منائے گی۔ یہ ہو گئی 2 باتیں۔ تیسری بات جو ہے پیارے نبی جو ہے کسی بھی میت کے گھر پر کھانا بھیجنے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم یا فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، کہ پیارے نبی کے کزن حضرت جعفر جب شہید ہو گئے تو ان کے گھر والوں کے بارے میں پیارے نبی نے دوسرے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ جعفر کے گھر والوں کے پاس کھانا بھیجو، کیونکہ وہ لوگ اب غم میں اتنے مصروف ہیں کہ کھانا بنانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے ان کا دل اب نہیں چاہتا ہے۔ اس معنی میں جو ہے کسی گھر میں اگر وفات ہوئی ہے تو ان کے پاس جو ہے کھانا بنا کر بھیجا جائے یا پھر ہوٹل سے لا کے ان کو دیں، یہ تمام باتیں۔ لیکن یہ سوچنا صاحب ہے کہ بالکل اس گھر میں برتنوں کو ہاتھ نہ لگائے، یعنی ایسے جیسے شاید کہیں غیر مسلموں کا خیال تو نہ آ جائے کہ بھی وہ گھر پورا جو ہے منحوس ہو گیا، نجس ہو گیا، چونکہ وہاں پہ میت تھی۔ نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی باہر سے کھانا لا کے دیتے ہیں تو کھائیے، اور اگر نہیں لا کے دیتے تو گھر پہ بنانا ہی پڑتا ہے۔ اور پھر گھر ہر چیز تو لوگ باہر سے لا کے نہیں دیتے، جیسے کھانا سالن لا کے دیتے ہیں، لیکن اب کسی بچے کو پانی گرم کر کے دودھ بنا کے دینا ہوتا ہے، لوگ چائے پیتے ہیں، کچھ بھی اس طرح، تو گھر پہ بھی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن لوگوں سے جو اڑوس پڑوس سے ملنے جلنے والے دوست احباب، ان کو ترغیب دی گئی کہ آپ ان کی مدد کریں، ان کا غم دور کریں، ان کے اوپر محنت کا بوجھ نہ ڈالیں۔ تو یہ بات بتائی کہ ورنہ گھر پہ اگر بنانا چاہیں، باہر سے کھانا نہیں آئے، بھوکے تو نہیں رہتے، تو بالکل گھر میں بنایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن باہر سے بھیجنا، یہ باہر سے بھیجنے والوں کے لیے زیادہ ثواب کا کام ہے۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ محمد صاحب کا سوال کہ عورتیں خوشبو لگا کر نماز پڑھ سکتی ہیں گھر میں یا مسجد میں، دونوں جگہ کے حوالے سے؟ جس سے بھائی مردوں اور خواتین میں جو فرق رکھا گیا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق بالکل الگ رکھی ہے، اسی لیے عورتوں کے سلسلے میں ان کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، جس طرح مردوں کے لیے حکم نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے جو ہے مرد حضرات کو خوشبو لگانے کا حکم دیا گیا، لیکن خواتین اس کے برعکس ہیں۔ تو خواتین اگر گھر پہ ہوں، شوہر کے پاس بیٹھی ہوں، باتیں کرتی ہوں، سہیلیاں آئی ہوں، ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، تو بالکل خوشبو لگائیں، خوشی منائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن باہر جاتے وقت خواتین خوشبو لگانے کی وجہ سے لوگوں کی توجہ ادھر جو ہے مائل ہوتی ہے، لوگوں کے ذہن دماغ ادھر مائل ہوتے ہیں، تو اس اعتبار
اعتبار سے جو ہے خواتین کو خوشبو لگا کر جانے سے منع کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی خواتین کی نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ خواتین اس طرح خوشبو لگا کر جانے کی وجہ سے گنہگار ہوں گی, ایسا کام نہ کریں. اور حدیث میں جو بات بتائی گئی یخرجن تفیلاتین, یعنی بغیر خوشبو کے, بغیر میک اپ کے, بغیر سنورے, ایسا کہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو. تو اس طرح جو ہے خواتین کو مسجد میں یا جمعہ کے لیے, عید کے لیے جانا ہو تو اس طریقے سے جانا چاہیے. اور گھر میں ماشاءاللہ نمازوں سے پہلے, نمازوں کے بعد کبھی بھی اپنے گھر پہ جو ہے کوئی بھی خوشبو لگائیں اور میک اپ کر لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے بھائی من اگر آخری لفظ پہ میں یہ عرض کروں کہ صرف یہی نہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس پر ثواب ہے, اجر ملے گا. اگر آپ گھر پہ خواتین میک اپ کرتی ہے, اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہے, اپنے بچوں کے سامنے بن ٹھن کے رہتی ہے, خوشبو لگاتی ہے, اس پر اجر ملے گا. جی صاحب, وہ عبادت شمار ہوگا. جی صاحب بھائی. محمد صاحب کا دوسرا سوال لے لیتے ہیں اور وقت کم ہے کہ جمعے کی نماز میں فرضوں کے یہ بعد یا جماعت کے بعد کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں, 2 یا 4؟ اس سے اس کے بارے میں دونوں روایت ہمارے سامنے ملتی ہیں, اور عبداللہ بن عمر سے جو حدیث ہے اس کی روشنی میں بات ملتی ہے کہ پیارے نبی جمعہ کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے, اور ابو ہریرہ کا حدیث صحیح مسلم میں ہے اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ 4 رکعت پڑھی جائیں. اور بعض روایت کی روشنی میں جو ہے اگر آپ مسجد میں پڑھیں تو جو ہے وہ 4 رکعت, گھر پہ پڑھیں تو 2 رکعت, اس طرح. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ جس کو جیسی سہولت ہو پڑھیں, مگر پڑھیں 2 یا 4, آپ کچھ نہ کچھ پڑھیں. اگر موقع ہے تو 4 رکعت پڑھیں, اگر وقت کم ہے 2 رکعت پڑھیں. تو یہ سنت موقدہ ہے جس کا بڑا ثواب ہے, جو پیارے نبی کے قول و عمل سے ثابت ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر آپ 4 رکعت پڑھیں تو 2 اور 2 الگ کر کے آپ نماز پڑھیں, تو اس طرح کر کے آپ ثواب حاصل کریں. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور مولانا اگلے سوال کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا, طلاق کا مسئلہ, اور پھر تھوڑی سی تفصیل وہ پھر اگلے حلقے کے لیے رکھ لیتے ہیں باقی سوالات. اور سامعین, پروگرام کے آخری حصے میں ہم یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ اکثر جو ہم آپ سے عرض کرتے ہیں نا کہ دعاؤں کا اہتمام کیجیے, دعاؤں کے لیے اپنی دعاؤں میں اپنی امت کو, امت اسلامیہ کو یاد رکھیے. یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اس میں جی ہم ایک بس کر لیں تو اچھی بات ہے, نہ کریں تو پھر کوئی بات نہیں. جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف دیکھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت اسلامیہ کو ایک جسم قرار دیا ہے, اور اس جسم والی اس حدیث کو عام طور پہ چندہ مانگنے کے موقع پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جب چندہ لینا ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جسم پوری امت ایک جسم کی مانند ہے, اور جسم کے کسی ایک حصے کو نقصان تکلیف ہو تو پورا جسم پریشان ہوتا ہے, اس کو بخار محسوس ہوتا ہے. تو اب فلاں علاقے میں فلاں جگہ یہ مصیبت آ رہی ہے تو اس لیے آپ ان کی مدد کیجیے. یہ حدیث اس موقع پہ تو استعمال کر لیتے ہیں, لیکن عام طور پر کیا اس مصیبت سے ہٹ کر امت اسلامیہ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ امت اسلامیہ امت جب تک وہ مسلمان ہیں, جب تک وہ ان کی سانس آ رہی ہے, وہ ایک امت ہے, وہ ایک جسم ہے, وہ ایک جسد ہے, وہ ان کی تکلیفیں مشترکہ ہیں, اور وہی سب سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے. خونی رشتے کو ہم زیادہ مضبوط کہتے ہیں, لیکن خون سے زیادہ مضبوط رشتہ عقیدے کا, اسلام کا تعلق اور رشتہ ہے. اس چیز کو اگنور کیا جاتا ہے, یا جو دوسری قومیتیں ہیں یا قومیت کے حوالے سے جو میں تو فلاں ملک کا ہوں تو اس ملک کے وہ آپس میں محبت کریں, آپس میں فلاں علاقے کا ہوں, میں فلاں زبان بولنے والا ہوں, میں فلاں. ان تمام چیزوں میں کسی حد تک ایک اپنائیت, ایک قربت اور ایک مقناطیس کا جو اثر پایا جاتا ہے, لیکن سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے فوقیت اسلامی رشتے کو دی جائے. دوسرے تمام رشتے, خونی رشتے بھی اور دوسرے دوستیاں بھی, وہ اس رشتے سے بہت نیچے ہیں, ان کو نیچے ہی رکھنا چاہیے, ان کو فوقیت نہیں دینی چاہیے. اس بنیاد پر ہم اپنی امت کے بکھرے ہوئے لوگوں کے, ایک تو یہ کہ ہماری جو مسائل ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ہر ایک حلقے میں اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتے, لیکن خود ہمیں یہ سوچنا تو چاہیے نا کہ میرے جسم کے ٹکڑے کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں اور وہ کن کن پریشانیوں کے شکار ہیں. اتنی تو سکت تو ہمیں ہونی چاہیے. ہمیں اتنا مردہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بس
परवाह ही नहीं, वो कट गया तो कट गया, अब सब, वरना तो फिर आपका उम्मत इस्लामिया का वजूद और उसके बाद फिर जन्नत और फिर कुछ भी नहीं, हाथ कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए इस पहलू की तरफ हमें ज़रूर सोचते रहना चाहिए और अपनी उम्मत के भाइयों को, भाई बहनों को उनके दुख दर्द में शरीक होना चाहिए और उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझना चाहिए। वो फ़लस्तीन हो, शाम हो, अफ़गानिस्तान हो, म्यांमार हो, कश्मीर हो, फलां हर जगह के मुसलमान, यमन, हर जगह के मुसलमान हमारे भाई हैं। और प्रोग्राम के बाद ख़त्म हो गया, इंशाअल्लाह अगले हल्के में आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि।